اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر خالد محمود امان ہے اور میں پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ اختر سعید میڈیکل کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور شام کے وقت میں 5 سے 7 بجے تک میں فاروق ہاسپٹل جو ویسٹ ووڈ برانچ ہے اس میں کنسلٹنٹ پیڈیٹیشین یعنی کہ ماہر امراض اطفال کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو آج میں میڈیا کے تھرو آپ سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ بچوں سے متعلق ہے، نیوٹریشن یعنی غذائیت، اور کچھ ہم بات کریں گے میل نیوٹریشن جو ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم ہے، یعنی بچے کو اگر مناسب غذائیت نہ ملے اس سے برے اثرات جو بچے پہ آتے ہیں اور جو بیماریاں لگ سکتی ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نیو بورن بیبی انسان کا بچہ اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے، بالکل پھول کی طرح ہوتا ہے اور ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اپنی نیڈس کے لیے سراؤنڈنگس پہ، اور سراؤنڈنگس پہ ماحول میں سب سے امپورٹنٹ اس کے ماں باپ، اور ماں باپ میں بھی سب سے امپورٹنٹ اس کی ماں۔ تو اللہ نے جو بچے کی غذائیت، اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتے ہیں اور انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ تو اللہ نے جو انتظام فرمایا ہے غذائیت کا بچے کے لیے وہ ماں کے دودھ کی شکل میں، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے لیکن یہ دودھ کا نظام جو ماں کے اندر جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تیار ہوتی ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ تو ہمارے یہاں بہت سی مائیں ایسی ہیں جو بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ہیں اور گائے کے دودھ پہ اور دوسرے فارمولا ملکس پہ ڈال دی جاتی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کوتاہی والی بات ہے۔ اس کو ہمیں سوسائٹی میں انکریج کرنا چاہیے، اور اس میں گائنیکالوجسٹ کا بہت زیادہ رول ہے۔ جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو اسی دوران اس کی ایسی کاؤنسلنگ کی جائے کہ وہ ذہنی طور پہ تیار ہو کہ جیسے بچہ پیدا ہو تو اس کو اپنا فیڈ دے۔ ماں کے دودھ کے بہت سے فائدے ہیں نیو بورن بیبی کے لیے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں امیونوگلوبولنس ایک کیمیکل ہوتا ہے، امیونوگلوبولنس پروٹین ہوتی ہے جو کہ بچوں میں قوت مدافعت مہیا کرتی ہے۔ تو اس ماں کا دودھ اٹس رچ ان امیونوگلوبولنس، اور اس میں خاص طور پہ خاص امیونوگلوبولن ہوتا ہے جس کو ہم IgA بولتے ہیں۔ یہ وہ امیونوگلوبولن ہے جو بچے کو ڈائریا سے بچاتا ہے۔ تو ایسے بچے جو کہ ماں کا دودھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے ان بچوں کو ڈائریا یعنی اسہال کی بیماری بہت کم ہوتی ہے۔ اور ماں کے دودھ کے اور بہت سے فائدے کہ سردیوں میں آپ کو گرم ملتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا۔ باہر کا دودھ جب آپ استعمال کریں گے تو سردیوں میں اس کو گرم کرنے کے مسائل ہوتے ہیں، پھر فیڈر کی اسٹیرلائزیشن کے پرابلمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر فیڈر اسٹیرلائز نہ ہو تو بچے کو بار بار ڈائریا اور دست کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو ماں کا دودھ ایک بیسک کمپلیٹ نیوٹریشن ہے نیو بورن بیبی کے لیے۔ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کی ذہنی نشو و نما جسمانی تو ہوتی ہے، ذہنی نشو و نما بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو دیکھا یہ گیا ہے لانگ ٹرم میں ایسے بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، ان کی اسکول پرفارمنس بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو جو پہلا بچے کا رائٹ ہے، جو ماں باپ پہ حق ہے، وہ اس کو ماں کا دودھ مہیا کیا جائے۔ اگر WHO یہ کہتی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، کہ جو بچے ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈنگ پہ ہیں، ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈنگ کا مطلب صرف ماں کا دودھ استعمال کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کو 6 ماہ کے بعد ٹھوس غذا دینی چاہیے جس کو ہم اپنی زبان میں ویننگ کہتے ہیں۔ جو بچے ماں کے دودھ پہ نہیں ہیں، کسی اور فارمولا ملک پہ ہیں، تو اس کو ارلی ویننگ ہم 5 ماہ کے بعد بھی آپ ان کو ٹھوس غذا ارلی شروع کروا سکتے ہیں۔ تو پہلے 6 ماہ تک تو جو بچے کو نشو و نما کے لیے چیز چاہیے وہ ماں کے دودھ میں ہوتی ہے، جو نیوٹرینٹس چاہیے وہ ماں کے دودھ میں ہوتے ہیں۔ تو 6 ماہ پہ دودھ کو کیری آن کریں، آہستہ آہستہ اس کی کوانٹٹی کو کم کر کے اور اس میں ٹھوس غذا کو ایڈ کرتے جائیں۔ جس ٹھوس غذا میں اب بہتر ہوتا ہے کہ گھر میں بنی ہوئی چیزیں جو ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں، وہ آپ چاول کی کھیر ہے، فیرنی ہے چاول کی، چاول کے ساتھ دالوں کو مکس کر کے آپ کھچڑی بنا سکتے ہو، دلیا دے سکتے ہیں، سوجی کا حلوہ دے سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دودھ کی کوانٹٹی کو آہستہ آہستہ ریڈیوس کیا جائے اور ویننگ ڈائٹ کو بڑھایا جائے، کیونکہ پہلے 6 ماہ تو نیوٹرینٹس پورے ہو رہے ہوتے ہیں ماں کے دودھ کی وجہ سے۔ اگر بچہ اس کے بعد بھی صرف دودھ پہ رہے اور ٹھوس غذا پہ نہ منتقل ہو تو یہ بھی ہمارے ہاں میل نیوٹریشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو ٹھوس غذا کا دینا بھی بہت ضروری ہے۔
اور 1 سال پہ بچے کو اس نارمل ایوریج فیملی ڈائٹ پہ ہونا چاہیے. یعنی اس کی غذا میں وہ روٹی بھی لے سکتا ہے, نرم پراٹھا بھی لے سکتا ہے, فروٹ جیسے کیلا ہے وہ لے سکتا ہے, نرم سیب لے سکتا ہے, رائس لے سکتا ہے, انڈا اس کی ڈائٹ میں ہونا چاہیے. اور جو بھی چیز دیں ذرا سافٹ, چکن ایون لے سکتا ہے, چکن میش کر کے نرم کر کے اس بچے کو عادت ڈالنی چاہیے. 1 سال کے بعد دودھ کو آہستہ آہستہ ریڈیوس, یہ نہیں کہ دودھ سے آپ پیٹ بھر دیں بچے کا. اگر دودھ سے پیٹ بھر جائے گا تو ظاہر ہے سگنل نہیں جائیں گے برین میں کہ بھوک نہیں لگی, پیٹ بھرا ہوا ہوگا, تو بچے کو کھانے کی عادت نہیں ڈالتی. اب یہ وہ انتہائی اہم وقت ہے 1 سال کے بعد. 1 سال سے 3 سال تک آپ جس چیز کی بچے کو عادت ڈال دیں گے وہ اس پہ کھانے کی عادت ڈال جائے گی. تو یہ وہ وقت ہے اگر آپ اس پہ بہت توجہ دیں بچے کو تو بچے بہت اچھے گرو کرتے ہیں. اگر صرف دودھ پہ رہیں گے تو اس میں آئرن ڈیفیشنسی اور پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ نیوٹریشن کی بات, اور تھوڑا میل نیوٹریشن کہتے ہیں جب بچے کو پراپر نیوٹریشن نہ مل رہی ہو, غذائیت نہ مل رہی ہو, جس میں انڈر نیوٹریشن بھی ایک ہوتی ہے اور ایک اوور نیوٹریشن بھی ہوتی ہے. انڈر نیوٹریشن ہمارے یہاں زیادہ کامن ہے. انڈر کا مطلب ہے وہ غذائیت اس کو نہیں مل رہی جو اس کی نشو و نما کے لیے چاہیے. اور اوور نیوٹریشن میں ہمارے یہاں کچھ خاص فیملیز میں باہر کے جنک فوڈ اور اس سے اوبیسٹی کا پرابلم ہمارے یہاں بہت اب دیکھا جا رہا ہے. تو یہ بھی اب نارمل نیوٹریشن ہے, اوور نیوٹریشن یعنی کہ اوبیسٹی, اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انڈر نیوٹریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ماں کے دودھ کا نہ دینا, ویننگ غذائیت کا وقت پہ شروع نہ کرانا, اور ہمارے یہاں کچھ سوشل ایشوز ہیں جیسے ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں غربت کا بہت بڑا پرابلم ہے. تو غربت کی وجہ سے بچہ اچھے ماں باپ اچھا فوڈ نہیں دے سکتے, اس سے میل نیوٹریشن آتی ہے. الٹریسی ہمارے یہاں بہت بڑا پرابلم ہے. ماں باپ کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن وہ لٹریٹ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز کس طریقے سے بچے کو دینی ہے, تو اس سے بھی میل نیوٹریشن آتی ہے. تو اس پہ اگر ہم کام کریں تو ہمارے بچوں کی اوور آل صحت بہتر ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اہم ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. سو آئی سے یو گڈ بائے. السلام علیکم.